بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مشائخ اعظام، مہمانان گرامی قدر اور عزیز طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب کے لیے انتہائی سعادت اور مسرت کا مقام اور موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی لاریب کتاب قرآن مجید کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی یہ باوقار محفل جو کہ ہمارے جامعہ فاروقیہ کراچی فیز 2 کی سالانہ تقریب تکمیل حفظ قرآن اور مسابقہ کامل الحفظ مع تجوید کے عنوان سے معنون ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں جامعہ فاروقیہ کراچی فیز 2 میں اس سال 70 طلبہ کرام نے حفظ قرآن مکمل کیا اور اپنے سینے میں اس کو محفوظ کیا۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں یہ طلبہ، انتہائی بابرکت ہے یہ سینے، انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں یہ طلبہ کرام اور ان کے والدین کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مقدس کے حفظ کے لیے، قرآن مقدس کی تعلیم کے لیے فارغ کیا اور مدرسے میں ان کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی بچوں کی، ان کے والدین کی اور اساتذہ کرام کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص اور استقامت کے ساتھ قرآن کی خدمت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس تقریب کی جو ترتیب ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ ابتدا میں کامل الحفظ طلبہ کرام کے درمیان میں مسابقہ ہوگا، 10 طلبہ کرام ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے مہمان گرامی حضرت مولانا قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ عالیہ، ان کی تلاوت ہوگی اور اس کے بعد رومال پوشی اور انعامات کی ترتیب ہوگی اور اس کے بعد آخر میں بیان ہوگا اور انشاءاللہ عشاء کے قریب اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ اب اس میں پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے ادارۃ المعارف کراچی کے محتمم حضرت مولانا قاری عبد الوحید صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو دعوت دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور مختصر انداز میں اس پروگرام کا تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مہمانان گرامی اور عزیز طلبہ، برادر محترم حضرت مولانا مفتی عمر فاروق صاحب نے آج کی اس محفل اور آج کی اس مجلس کے اغراض و مقاصد آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ہماری بڑی دلی چاہت تھی کہ جامعہ فاروقیہ جو ہمارا مادر علمی ہے، جہاں ہم نے اپنا بچپن گزارا ہے، لڑکپن گزارا ہے، اور وہ دن بھی ہم نے دیکھا کہ
ہمیں یہاں سے مدارس دینیہ کا مقرر کردہ نصاب مکمل کرنے کی سعادت بھی ملی ہے۔ تو ہماری یہ چاہت تھی جب ہم میدان عمل میں اترے کہ جامعہ فاروقیہ جو ملک عزیز کی نامور ترین درسگاہ ہے، اور جامعہ میں جہاں اور بہت سے شعبے ہیں اور بہت خوبصورت اور بہت ہی مبارک بادی والا کام ہو رہا ہے، جامعہ میں حفظ کا شعبہ بھی ترقی کی منازل طے کرے، اور جامعہ نے جس طرح دوسرے شعبوں میں ملک بھر ہی میں نہیں دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، وہاں شعبہ قرآن میں پڑھنے والے بچے بھی نمایاں طور پر ابھر کر سامنے آئیں۔ اور ہمارا چونکہ آغاز ہی قرآن مجید کی تعلیم سے ہوا ہے، تو ہمارا تجربہ اور ہماری تقریباً 30 سالہ محنت کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ دینی اداروں میں قرآن مجید کی تعلیم کے اٹھنے کا اور قرآن مجید کی تعلیم کی عمدگی کا ذریعہ اور سبب مسابقے اور مقابلے ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ کی بڑی چاہت اور تمنا تھی، اور فرمایا کرتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ 100 قرآن مجید کی کلاسیں ہوں، اور میں بہت زیادہ اس کے لیے فکر مند ہوں۔ زندگی نے وفا نہ کی، لیکن ہم خدام چاہتے ہیں کہ ہمارے حضرت کی خواہش پوری ہو، اور آج کا یہ مسابقہ اور مقابلہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ برادر عزیز مفتی انس صاحب سے میں نے درخواست کی کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم جامعہ میں ہر سال جہاں دیگر تقریبیں ہوتی ہیں اور بڑے اہتمام سے ہوتی ہیں، وہاں مسابقہ کامل الحفظ مع تجوید بھی اسی کر و فر اور اسی شان و شوقت کے ساتھ منعقد ہو۔ اللہ ہمارے ان عزیزوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے ہماری درخواست قبول کی، اور 7 مارچ کا جو دن طے ہوا تھا، آج الحمدللہ صحت و عافیت و سلامتی کے ساتھ ہم جامعہ فاروقیہ کی اس عظیم مسجد میں جمع ہیں، اور 10 بچے آج میدان میں اتر رہے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ بچے سارے آج سدیس اور شریم اور منشاوی اور مشاری کے لہجے میں پڑھیں گے، لیکن یہ پہلی کوشش ہے، اور اس پہلی کوشش کا جہاں تک ہم نے جائزہ لیا ہے، یہ کوشش الحمدللہ یہ اچھی ثابت ہوگی۔ اور یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ آج کے جو ہمارے جج حضرات جنہیں آج بچوں کا امتحان لینے کا موقع مل رہا ہے، یہ ہمارے دونوں حضرات ملک کی نامور ترین شخصیتیں، اور آپ سب نے انہیں یہاں بارہ دیکھا ہوگا۔ قاری نذیر مالکی دامت برکاتہم تو آپ کے ہاں ہر ہفتے آتے ہی رہتے ہیں۔ امام القراءت و تجوید حضرت مولانا قاری ڈاکٹر احمد میاں تھانوی دامت برکاتہم بھی محتاج تعارف نہیں، جامعہ میں ان کی بھی آمد و رفت ہر سال جاری رہتی ہے۔ تو آج جو 10 بچے مسابقے میں شریک ہوئے ہیں، وہ توجہ کریں، ادھر میری طرف دیکھیں۔ عزیز بچوں، تم نے اسٹیج پر آ کر پڑھنا ہے۔ تم کیسے پڑھو گے، تمہیں کن کن چیزوں کی رعایت رکھنی ہے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے،
ہمارے آج کے چیف جج حضرت مولانا ڈاکٹر احمد میاں تھانوی دامت برکاتہم ہیں، وہ آپ کو آج کے اس مسابقے میں پڑھنے کا نظم بتائیں گے، طریقہ بتائیں گے، کس طرح تم نے پڑھنا ہے، اگر اٹکن آئے گی تو کیا ہوگا، غلطی آئے گی تو کیا ہوگا، یہ ساری تفصیلات آپ توجہ سے، انتہائی توجہ سے سنیں، اور اس کے بعد انہی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں آ کر آپ سوالات کا جواب دیں۔ میں درخواست کروں گا اپنے بزرگوار محترم امام القراءۃ و تجوید حضرت مولانا ڈاکٹر احمد میاں تھانوی دامت برکاتہم سے کہ وہ آج کے اس مسابقے کے قواعد و ضوابط بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، عزیز طلبہ، قرآن پاک کو نہایت تجوید اور عمدہ آواز کے ساتھ پڑھنا اور اس کو احسن طریقے سے ادا کرنا، یہ امت مسلمہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قرآن پاک کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کی ہے، اور امت کو بھی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ امت بھی بہترین انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ آج کا یہ مسابقہ حفظ، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو حسن تجوید ہے، حسن صوت ہے، اور دوسرا پہلو حفظ ہے۔ ہم اس مسابقے میں آپ سے صرف 2 سوال کریں گے۔ پہلا سوال پہلے 15 پاروں میں سے ہوگا، اور دوسرا سوال دوسرے 15 پاروں میں سے ہوگا۔ ہر سوال کے 30 نمبر مقرر کیے گئے ہیں، ہر سوال کے 30 نمبر مقرر کیے گئے ہیں۔ اس طرح سے حفظ کے 60 نمبر ہوں گے، تجوید کے 30 نمبر ہیں۔ تجوید کا مطلب یہ ہے کہ آپ حرفوں کی ادائیگی میں اس کی صفات کا خیال رکھیں گے، اخفاء کا، ادغام کا، اقلاب کا، غنّے کا، مد کا، اسی طرح سے ترقیق کا، تفخیم کا، قلقلے کا، اور پھر صحیح جگہ پر وقف کریں گے اور صحیح جگہ سے اعادہ کریں گے، اور اسی طرح سے بلا وجہ قلقلہ نہیں کریں گے، ساکن حرف کو حرکت نہیں دیں گے، حرکت کو ساکن نہیں کریں گے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تجوید کی غلطیاں کہلاتی ہیں۔ تو تجوید کی غلطی پر ہم آپ کی ایک غلطی پر 1 نمبر کاٹیں گے۔ جب آپ کی کوئی ایک غلطی ہم محسوس کریں گے کہ آپ نے اخفا نہیں کیا، تو ہم 1 نمبر کاٹ لیں گے۔ 30 نمبر میں سے جتنی آپ کی تجوید کی غلطیاں ہوں گی اتنے نمبر کم ہو جائیں گے۔ حسن صوت اور لہجے کے 10 نمبر ہیں، اور جو حفظ کے نمبر ہیں وہ 60 نمبر اس طرح سے ہیں کہ 30 نمبر کا ایک سوال ہے۔ اگر کوئی بچہ پڑھتے ہوئے اٹکے گا، اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں اٹکن، جب کوئی طالب علم اٹک گیا تو ہم اس کو تنبیہ کریں گے ایسے، یا کوئی طالب علم صحیح پڑھنے کے بجائے غلط پڑھ رہا ہے تب بھی ہم اس کو ایسے تنبیہ کریں گے۔ یہ تنبیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح نہیں پڑھ رہے، ٹھیک کر کے پڑھیں۔ تو اگر آپ کو خود سے یاد آ جائے اور آپ خود سے درست کر لیں گے تو آپ کے صرف اٹکن کے 2 نمبر کٹیں گے، 30 میں سے 2 نمبر کٹ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ خود سے اس کو نہیں نکال سکے اور آپ کو بتانا پڑا کہ صحیح کیا ہے، تو پھر 2 نمبر مزید کٹ جائیں گے۔ تو غلطی کے 2 نمبر کاٹیں گے اور اٹکن کے 2 نمبر کاٹیں گے۔ تو اگر ایک جگہ آپ رکتے ہیں اور ایک اٹکن آتی ہے اور ایک غلطی آتی ہے تو 4 نمبر 30 میں سے کم ہو جائیں گے، اور اگر 2 غلطیاں آ گئیں تو پھر 8 نمبر کٹ جائیں گے۔ تو یہ ٹوٹل میں سے اس طرح سے نمبر کم ہوں گے۔ گویا ہر طالب علم کا استحقاق یہ ہے کہ اسے پورے 100 نمبر ملنے چاہیے۔ 100 میں سے کم جب ہوں گے جب وہ کوئی غلطی کرے گا۔ تجوید کی غلطی کرے گا تو 1 نمبر کم ہوگا، حفظ کی غلطی کرے گا
تو اگر اٹکے گا تو 2 نمبر کم ہو جائیں گے، اور اگر اس کو بتانا پڑے گا تو 2 نمبر مزید کم ہو جائیں گے. یہ اس کا طریقہ کار ہے. اور انشاءاللہ نتیجہ جب آپ کے سامنے آئے گا تو سب اس بات کو محسوس کریں گے کہ جس بچے کی اٹکن اور غلطیاں زیادہ ہوں گی اس کے نمبر زیادہ کٹیں گے، اور جس کی غلطی اور اٹکن کم ہوں گی اس کے نمبر کم کٹیں گے. تو سننے سے ہی پتہ لگ جائے گا کہ کون سا بچہ اول آ رہا ہے اور کون سا دوم آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے بات. کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ لیں. ٹھیک ہے، بس شروع کریں جی، بسم اللہ کریں. مسابقے میں شریک طلباء کرام سے گزارش ہے کہ جب یہاں پر ان کو اسٹیج پر مسابقہ کے لیے بلایا جائے گا تو جو رول نمبر آپ کو دیا گیا ہے اسی رول نمبر کے مطابق بلایا جائے گا. تو انتہائی اہتمام سے اطمینان کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. تو اب مسابقے کے پہلے شریک کو میں دعوت دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی تلاوت کریں. ان میں سے کوئی سا سوال لے لیں آپ، جون سا آپ کو اچھا لگے. ٹھیک ہے، ایک لو چلے بس ٹھیک. یہ پن لگا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا پہلا سوال ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83. سورۃ الانعام آیت نمبر 83. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ
وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين जज़ाकल्लाह। दूसरा सवाल है सूरह मोहम्मद आयत नंबर 20। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 20। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वयक़ूलु अल्लज़ीना आमनू लौला नुज़्ज़िलत सूरह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا لله
الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم جزاك الله. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये थे मुसाबका कामिलुल हिफ्स के पहले शरीक, जिनका नाम अब्दुल शकूर बिन अब्दुल क़य्यूम, ये कारी मोहम्मद बिलाल साहब की क्लास के तालिब इल्म थे। मुसाबका में जिस शरीक को दावत दी जाएगी नंबर के एतबार से, वो यहाँ आएगा तो पहले जज साहिबान के पास उसका के सवालात रखे हुए होंगे। तो ये एक लिफाफा एक तालिब इल्म का है, वो आते ही अपनी मर्ज़ी से वो लिफाफा उठाएगा, उसमें जो भी सवाल होगा तो जज साहिबान वो सवाल करेंगे और वो शरीक तालिब इल्म उसको पढ़ेगा। अब मुसाबके के शरीक नंबर 2 को मैं दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और तिलावत शुरू कर दें। पहला सवाल सूरतुल बकरा आयत नंबर 113। सूरतुल बकरा आयत नंबर 113। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालत यहूद लैसत नसारा अला शैइन वक़ालत नसारा लैसत यहूद अला शैइन वक़ालत नसारा लैसत यहूद अला शैइन वहुम यत्लून किताब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. جزاك الله. सूरतुल मुमिनून इब्तिदा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. جزاك الله. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह ये थे मुसाबके के दूसरे शरीक मोहम्मद अरशद बिन अब्दुल वहाब। ये कारी मोहम्मद बिलाल साहब की क्लास के तालिब इल्म हैं। आप हजरात के इल्म में ये बात होनी चाहिए कि ये तलबा जब इदारे में आते हैं बिल्कुल ही इब्तिदा में कुछ भी इनको नहीं आ रहा होता, इब्तिदा से शुरू करते हैं। असातिज़ा की इस पर मेहनत होती है और तलबा किराम भी इस पर मेहनत करते हैं और उनके वालिदैन की भी इस पर तवज्जो होती है। तो फिर आखिर में ये तलबा किराम ऐसे तैयार होते हैं कि भरी मजलिस में, भरे मजमे में उनसे जहाँ से भी सवाल किया जाए तो वो उसी वक्त उस सवाल को सही सही पढ़ते हैं, जैसा कि आपके सामने दो तलबा किराम ने पढ़ा है। अब मैं मुसाबके के तीसरे शरीक को दावत दूंगा कि वो आएँ और डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी तिलावत करें। बस एक कौन सा लेना है, कौन सा लेना है?
एक लेना ना, दो थोड़ी लेना। पहला सवाल सूरतुल आराफ से है। सूरतुल आराफ इब्तिदा से, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम साद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فسجدوا إلا إبليس كان من فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فسجدوا إلا
إبليس لم يكن من الساجدين. جزاك الله. सूरत तहरीम, सूरत तहरीम इब्तिदा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات قانتات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سيئات مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. جزاك الله. صدق الله العظيم. ये थे मुसाबक़े के तीसरे शरीक तलहा बिन मीर मोहम्मद, जो कि कारी मोहम्मद बिलाल साहब की क्लास के तालिब इल्म हैं। अब इनके बाद मुसाबक़े के चौथे शरीक को मैं दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और तिलावत करें। जी
मैं क्या एक और निपटा देते हैं है वक्त 6-7 मिनट 8 मिनट है। पहला सवाल सूरतुल अनफाल इब्तिदा से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीअू अल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुअ्मिनीन। इन्नमल मुअ्मिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व हुम अला रब्बिहिम यतवक्कलून। الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. جزاك الله. सूरतुल हदीद आयत नंबर 20। सूरतुल हदीद आयत नंबर 20। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुन्या लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फिल अमवालि वल औलाद
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد جزاك الله صدق الله العظيم ठीक है सही माशाअल्लाह ये थे मुआविया बिन अब्दुल गनी जो कि मुसाबक़े के चौथे शरीक थे। ये भी कारी मोहम्मद बिलाल साहब की क्लास के तालिब इल्म हैं। अभी नमाज का वक्त हुआ चाहता है तो अभी अज़ान होगी, अज़ान के बाद नमाज और फिर नमाज के बाद इसी तरतीब के मुताबिक इंशाअल्लाह प्रोग्राम शुरू होगा।